Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First of all, I'm very thankful to the management of Peshawar University and specifically to the chairman. And I'm thankful to the Department of Journalism and Mass Communication. I'm really sorry. I am Hamad Safi and I'm a later professor. People call me Nana Professor, but I am not actually. They call me by love. They love me. They like me. So that's why people call me Nana Professor. But I salute to the professor, as we have Mr. Bhagat Ahmad sir. He is also a professor. So I salute to him. You have PhD and you have 15 to 16 years experience if you are a professor. So today we'll be talking about the success, the story of success, but start from the challenges. दुनिया में हर कदम, हर लम्हा, हर एक पल चैलेंज है. हर एक मिनट, हर सेकंड, हर एक डे, हर एक मंथ, हर एक साल चैलेंज ही चैलेंज है. जब हम इस दुनिया में पैदा हो जाते हैं तो सबसे पहला चैलेंज जो हमारा होता है वो चलना. इंसान जगह एक दफ़ा गिरा नहीं होता, वो चलना नहीं सीखता. मैं हूँ तो मैं भी बचपन में बहुत गिरा हूँ, तब मैंने जाकर चलना सीखा है. हम हर एक चीज़ में फेल होते हैं, फिर बाद में सक्सेस होते हैं. हम कहते हैं कि फेलियर इज़ ऑपोजिट ऑफ सक्सेस. एक फेलियर होता है, एक सक्सेस होता है. गलत, ये बात गलत है. फेलियर ऑपोजिट नहीं होता सक्सेस का. फेलियर जो है वो पहला हिस्सा है और मेन हिस्सा है सक्सेस का. सक्सेस जिसे हम कामयाबी कहते हैं, विक्ट्री, जब हम अपने लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं. तो याद रखिएगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है. हम अगर दुकानदार के पास जाते हैं, पैसे देते हैं तब वो चीज़ देता है, पैसे नहीं देते तो वो नहीं देता. फ्री में नहीं है कोई. अब आप सोच रहे होंगे कि भिखारी तो भीख फ्री में लेते हैं. वो भी भीख फ्री में नहीं लेता. उसके पास भी कोई चीज़ है जो वो लोगों को देता है, तब लोगों से भीख देते हैं, तब लोगों से जाकर पैसे देते हैं. वो है इज्जत. उनके पास इज्जत का वजूद उनके पास होता है. वो अपना ग्रेस डाउन करके, अपनी डिग्निटी डाउन करके वो हाथ आगे करते हैं और पैसे मांगते हैं. तो जो भी हाथ आगे करते हैं वो शर्म से डिग्निटी, अपनी ग्रेस को डाउन करके, ख़त्म करके हाथ आगे करता है. तो याद रखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है. हर एक चीज़ की अपनी एक कीमत है, एक वैल्यू है, एक वर्थ है. हर एक चीज़ की, कोई चीज़ भी मुफ्त नहीं. अब है सक्सेस की. दुनिया में हर आदमी सक्सेस होना चाहता है, लेकिन हम सोचते हैं कि सक्सेस क्या चीज़ है. हम सोचते हैं कि सक्सेस ये है कि बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो और साथ में स्विमिंग पूल भी हो, बड़ी सी बस लग्जरियस लाइफ हो, इसे हम सक्सेस कहते हैं. लेकिन नहीं, वो सॉरी सर, सक्सेस वो होता है विक्ट्री, जब हम अपने लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं, वो हमारी सक्सेस है. हम सक्सेस तब होते हैं जब हम अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हो जाते हैं. देखिए कि पैदाइशी कोई साइंटिस्ट नहीं होता, पैदाइशी कोई स्टीव जॉब नहीं होता, पैदाइशी कोई बिल गेट्स नहीं होता, कोई पैदाइशी बड़ा आदमी नहीं होता. वो कदम कदम पर स्टेप्स के बाद फिर जाकर सक्सेस हो जाता है, कामयाब हो जाता है, अपना ड्रीम उसका जो फुलफिल हो जाता है. तो यहाँ अब मैं आपको कुछ स्टेप्स जो हैं वो स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स है जो स्टार्ट है और जिससे हमारी 80% सक्सेस मुकम्मल होती है. अगर हम इस पे सोच करें, इस पे ज़रा ध्यान दें, फोकस करें और इसी को अपनाएं. पहली है हार्ड वर्क, मेहनत बहुत ज़रूरी है. हम मेहनत नहीं करते तो हम कामयाब नहीं हो सकते, हम स्ट्रगल नहीं करते. दुनिया में याद रखिए दो तरह के लोग होते हैं. दुनिया में 2 तरह के किस्म के. एक होता है ड्रीमर और एक होता है रिस्क टेकर. ड्रीमर ड्रीम करता है, सोच करता है, अपने लिए गोल सेलेक्ट करता है, डायरेक्शन सेलेक्ट करता है, लेकिन जब जाता है रास्ते में थोड़ी सी मुश्किलात आती है, पीछे हट जाता है. लेकिन ये नहीं, अगर आप राइट वे पे हैं तो आपको मुश्किलात खामखा आएंगी. जैसे कि मेरी मंजिल है कि मैं वहाँ से उधर जाऊँ, उस दीवार तक ये मेरा मंजिल है कि जाऊँ, लेकिन कुछ लोग इधर से भौंकेंगे, कुछ लोग इधर से, कुछ नीचे से, कुछ ऊपर से. आसपास को जो एनवायरनमेंट है वो तुझे घेर लेगा और कहेगा नहीं जा सकते, तुम नहीं बन सकते, कर ही नहीं सकते. हमारे दिमाग पे भी रस आता है, उसे मान लेते हैं और हम चले जाते हैं कि नहीं कर सकते. मना मैं दरमियान में कौन जप की लाशों क्या माँ, यस हम कहते हैं ना, जप की लाशों क्या माँ. तो फिर यही है. लेकिन याद रखिए कि चैलेंज जो होता है वो हमें फेस करने चाहिए. 2 तरह के चैलेंज. एक होता है कि आदमी चैलेंज कर लेता है, जीत जाता है चैलेंज में,
اور ایک ہوتا ہے جو دل سے قبول کرتا ہے, ایکسیپٹ کرتا ہے چیلنج کو کہ آؤ بھائی میں تیار ہوں, ریڈی ہوں. جو دل سے قبول کرتا ہے وہی پھر جیتتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ جب چیلنج ہوتا ہے, ایک تو چیلنج میں جیت ہوتی ہے, دوسری کیا ہوتی ہے, جیت ہوتی ہے, اور دوسری کیا ہوتی ہے, ہار. تم لوگوں نے ہار بولا, لیکن نہیں, یہ ہار نہیں ہے, دوسری ہے سیکھنا. ہار نام کا کوئی چیز ہے ہی نہیں. لرننگ, ہر نام کی کوئی چیز ہم زندگی میں ہے نہیں. اگر ہم اپنی زندگی سے ہار نام نکال لیں, دنیا کے قدم قدم پر جو چیلنج ہے اسے دل سے قبول کر لے, ایکسیپٹ کر لے, تو ہم پھر بن سکتے ہیں جو ہماری ڈریم ہوتی ہے. وی کین ڈو دیٹ اینڈ وی کین بی ایز وی وانٹ. بس ایک لفظ ہے آپ کی پوری تقدیر بدل کر دے گا, آپ کی پوری تقدیر بدل دے گا. لیکن ہم اس پہ جب کام کریں, ایسے بھی نہیں ہے کہ صرف ڈال دو بس دن رات سو, کام نہ کرو, دن رات خراٹے مارو, گھر میں جاؤ بس آرام سے بیڈ پر سوئے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے, خود ہی کامیاب ہوں گا نا, لوگ آئیں گے نا. ایسا نہیں ہوتا. ہم جب اسٹرگل کرتے ہیں, جس طرح میں نے کہا, ڈریمر ڈریم کرتا ہے, سوچتا ہے, آگے جاتا ہے, لیکن فیل ہو جاتا ہے, وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. لیکن رستے کا ہار نہیں مانتا. He doesn't give. رشتے کو دن رات محنت کرتا ہے, وہ اسٹرگل کرتا ہے, ہارڈ ورک کرتا ہے, لیکن وہ ہار نہیں مانتا. اس پہ جو بھی مشکل آتا ہے وہ لوگوں کو نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں. اپنا کام, اپنا ڈائریکشن, اپنا وے. وہ اپنے کلاس کا خیال نہیں رکھتا, وہ اپنے کچھ کا خیال بھی نہیں رکھتا, بس ایک مشن ہے اس پہ اوپر لگے رہو. یس ایگزیکٹلی. تو اسٹرگل کرتا ہے. ڈریمر ڈریم کر تو سو جاتا ہے رات کو, خراٹے مارتا ہے, لیکن رشتے کر وہ جاگا ہوتا ہے, وہ کام کر رہا ہوتا ہے, سرچنگ کر رہا ہوتا ہے, اپنے لیے ٹاپکس لیکچرز ریڈی کرتا ہے, اپنا جو مشن ویژن ہے اس پہ کام کرتا ہے کہ بھائی یہ تو سو رہے, میں تو چلو کام کروں نا, کہ کل کو یہ سویا رہے گا, میں تو کچھ کروں کہ میرا تو کوئی نام ہو نا, سکسیس ہو جاؤں, کامیاب ہو جاؤں, وکٹری حاصل کر سکوں, اپنے لائف سے سیٹسفائڈ ہو جاؤں. تو یہ ہے. دوسری ہے صبر. صبر کا وجود ہونا چاہیے خواہ. صبر بہترین چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہر روز گلی سے گزرتے تو بوڑھی عورت ان پہ گن ڈالتی ہے, انہوں نے صبر کیا, 4 مہینے متواتر گن ڈالے, لیکن ایک دن نہیں ڈالا تو وہ پریشان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ کیوں آج اس نے مجھ پہ گن کیوں نہیں گنا. انہوں نے اس سے کہا کہ وہ بیمار ہے. پھر وہ ان کی بیمار پرسی کے لے جاتے ہیں, تو پھر وہی ادھر ہی اس کے ساتھ ہی وہ عورت اسلام قبول کر لیتی ہے. تو صبر بہترین چیز ہے. دنیا میں ایک چیز ہے جو کسی کے لیے نہ صبر کرتی ہے اور نہ رکتی ہے. ایگزیکٹلی. ہم اس کے لیے صبر کرتے ہیں کہ وقت آئے گا, ہم صبر کرتے ہیں اچھا ابھی 3 بجے, 4 بجے کب بجیں گے, تو ہم صبر کر, وہ نہیں کرتا, وہ تو اپنے ڈائریکشن اس کے پاس ہوتا ہے, چلا جاتا ہے. تو دنیا میں ہمیں 3 طرح کے جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ اسے ہم فیس کرتے ہیں. پہلی چیلنج جو ہوتی ہے وہ ہم اپنے آپ, مطلب خود ہی وہ چیلنج ہم اپنے اوپر ڈالتے ہیں, خود ہی اس کو فیس کرتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے, میں کروں گا, چیلنج جو ہے. دوسری ہے وہ ہمیں نیچر دیتی ہے, یا قدرت جو ہے وہ چیلنج آپ کو دے دیتی ہے. اور تیسری جو ہے آپ کے پیرنٹس, آپ کی انوائرمنٹ آپ پہ دباؤ ڈال کر وہ چیلنج دے دیتی ہے. تو جب آنکھیں کھلتی ہے بچے کی, جیسے میں نے کہا, تو گر کر وہ پھر چلنا سیکھتا ہے. تو پھر تیسری چیلنج اس کے لیے کیا ہوتی ہے, اسکول. اسکول جب جاتا ہے, اسکول میں ٹیچر کیا کرتے ہیں, وائٹ بورڈ پر کام کر کے چھوڑ دیتے, سمجھاتے کچھ بھی نہیں ہے, بچوں کو چپکے سے مارتے ہیں. تو زیادہ میکسیمم لوگ ہوتے ہیں تو وہ فوکس نہیں ہو جاتا ہے نا, ٹیچر فوکس نہیں کرتا, تو ان کے پاس تو پھر ایک ہی ہتھیار, ایک ہی ویپن ہوتا ہے, چوکا پکڑو, سب کو لینا سے پڑاخ 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 پڑاخ. ابھی میں کھڑا ہو جاؤں, سٹک اٹھاؤں اور آپ سب کو ایک ایک مارو تو درد ہوگا نا, ہوگا نا, خواہ ہوگا. تو بچہ بھی اسی در سے بچہ ڈرتا ہے, وہ پھر اسکول نہیں جاتا. پھر کل اگر نہیں جاتا کل اسکول تو ماں باپ اسے 2-3 تھپڑ مار دیتے ہیں. پھر کل پھر کہے گا یو چھٹی میں ہو کر زدہ 200 پیڑھی دلا سب بولا چھٹی میں, تو وہی ہوتا ہے نا, تو وہ پھر چھٹی کرتے ہیں. اسی چھٹی میں اس کا دل چھٹی ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ گھر پہ رہ جاتا ہے. تو یہ ٹیچرز کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو سکھائے. ابھی تیسری پارٹ جو ہے ہماری سکسیس کی, وہ ہے کیا ہوگی, who can guess that, جو ہم ہر روز کرتے ہیں. نو, محنت تو ہو چکا ہے. رسپانسبلٹی ریسپانسبلٹی خکاری نہ خوزا بیا بم چکو.
नो प्रॉब्लम, या फाइन. अभी देखें, मैं जब भी लेक्चर देता हूँ या कोई स्पीच डिलीवर करता हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बात खामखा करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या आपकी जो एबिलिटीज है उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जैक्ट मतलब है. आपकी जो एबिलिटीज है, जो आप करते हैं, उसका रिस्पॉन्स हमें क्या मिलेगा? यस. तो जब हम अपने कपड़ों का ख्याल रखते हैं, देखिए कि जाहिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल से घर आते, टाई निकाल के उधर, बैग उतार के उधर, और उधर उधर सब चीजें उधर फेंक दे. सुबह उठते, हालांकि सोचते रहते सर में स्कूल की टाइमिंग भी चली जाती है, बस भी चली जाती है, बच्चा छुट्टी भी कर लेता है आराम से, खुश होता है, चेचा खादे चिलड़ा निकल स्कूल ने भी छुट्टी पा दे, छुट्टी में उकड़ा. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये आपकी एबिलिटीज का रिस्पॉन्स है. अगर आप की एबिलिटीज जो है वो बेहतरीन है, अगर आप जबरदस्त हो, मतलब आप अपने हर चीज़ का ख्याल रखते हो, आप अपने कपड़े खुद प्रेस करते हो, उसे खुद वॉश करते हो, खुद ही अपनी मेहनत करते हो, खाना सब कुछ खुद ही हैंडल करते हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी है, जिम्मेवारी है, तो इसे आपको ही करना चाहिए. और अगर आप किसी और काम में बिजी हो, अपनी काम में, तो कोई आना चाहता है आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहता है, देन यू कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम हिम, आप उससे मदद ले सकते हैं. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो किसी के पास होती है, कोई नहीं करता, कोई परवाह भी नहीं करता कि स्कूल का सामान है, मड़ा छोड़, हम क्या करें उस पर, कोई परवाह ही नहीं करता. अभी कुछ लोग होते हैं केयरलेस होते हैं, सी ये डस्टर उसने रखा, हाँ भूल जाता, वही चलता नहीं, वही सोच में लग जाता है कि मैंने किधर रखा. कुछ लोग होते हैं अपने मोबाइल रख देता है, भूल जाता है कि मेरा मोबाइल किधर गया, पूरे घर में हंगामा द्रोजो, मेरा मोबाइल हो, मेरा मोबाइल, बस. या पॉकेट, किसी के पॉकेट में होता है, किसी के उधर पीछे जैकेट के उस जेब में होता है, या किसी अपने रूम में अपने बेड पर छोड़ देता है, खुला सामने होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, वो जहन से निकल जाता है. ये केयरलेस लोग होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है. मैं आप जो जर्नलिज्म जो आप सब हैं, मैं आपसे बहुत खुश हूँ क्योंकि आप ऐसे किरदार अदा कर रहे हो. हमारी जो पाकिस्तान की सक्सेस, आप पूरी दुनिया को हमारी तस्वीर दिखा रहे हो, हमारी पेशावर की पाकिस्तान की तस्वीर दिखा रहे हो कि ये लो, ये है हमारा पेशावर पाकिस्तान, कितना खूबसूरत है. अगर नेगेटिव दोगे तो पूरी दुनिया नेगेटिव सोचेगी. अब देखें, हम सिनेमा हाउस में जो KPK जो फिल्में बनती है तो वो पूरी दुनिया को दिखती है, इसलिए तो दुनिया कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, हम अच्छे लोग नहीं हैं, इसलिए तो दुनिया हमसे डरती है. यस. तो आपकी जिम्मेवारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरी दुनिया को आप हमारी पॉजिटिव पिक्चर दो, कि पूरी दुनिया को बताओ कि पाकिस्तान में टैलेंट है, और है, लोग हैं इसमें, बहुत से लोग हैं. लेकिन कुछ होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होता, टैलेंट होता है, पैसे नहीं होता, कार खराब, इकोनॉमी मजबूत नहीं है, वो साइकिल मोबिलिटी वो चलता नहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं होती. अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट्स नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो दोबारा सेविंग नहीं होगी, और सेविंग के बाद फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी. अगर मैं पैसे जमा कर लो, सही है, जाके बैंक को कर्जा दे दो, तो बैंक वाला किसी और को दे देता है, और फिर वो बंदा इन्वेस्टमेंट कर देता है. चलो ये यूनिवर्सिटी खोल दी, एक छोटी सी यूनिवर्सिटी खोल ली उसने, या स्कूल खोल लिया, सही है, तो उसी स्कूल में फिर वो प्रोडक्शन करेगा, इंजीनियर आएंगे, वो बन जाएगा. जब बन जाएगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट आएगी, उसमें सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए होगा, उसमें टीचर्स, प्रोफेसर्स, सब कुछ, स्टाफ मेंबर्स, सब वो मौजूद होंगे. यस. तो एम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट के बाद उनको तनख्वाह मिलेगी, वो तनख्वाह से जो खर्च होता है वो खर्च हो जाएगा, और जो बचते हैं वो सेविंग कर लेंगे. जो बचते उधर से भी बच रहे, उधर से भी, बस सब कलेक्ट कर रहे और एक साथ जमा करते हैं, 10-15 लाख रुपए हो जाते हैं, जाके बैंक को दे देते हैं कि ये लो भाई कर्जा है, मतलब बैंक में हम जमा कर देते हैं, अपना अकाउंट खोल लेते हैं. कोई कौन से बैंक में जाता है, कोई किधर, तो हर एक की अपनी फिर सोच होती है ना, फिर वो अलग बात है. जब हमारी फाइनेंशियल मोबिलिटी, फाइनेंशियल साइकिल जो है वो मजबूत होगा तो हर एक के पास जेब में पैसा होगा. हर एक ये एहसास कमतरी महसूस नहीं करे, हर एक फिर ये नहीं कहेगा उसके पास तो आईफोन है, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो सादा मोबाइल भी नहीं है. वो पहला मोबाइल जो नोकिया का आया वो खख था, उसे हम कहते थे, वो बहुत भारी था ना, साइज में भी बड़ा था और बहुत भारी था, तो पख्तून से खख्ता कहता था, ये लगा खख्ता मैंने भी आगा से. तो फिर हाँ दोबारा भी आ गए. तो फिर जब पहला कैमरा वाला मोबाइल निकला 0.5 मेगापिक्सल का,
واللہ لوگ کتنے خوش تھے. آج کل لوگ 20 میگا پکسل پہ بھی خوش نہیں ہوتے. اللہ میرے فیس پر یہ کیا بنا ہے, اللہ ذرا دوسرا کیمرہ لگاؤ, اللہ بیوٹی کیمرہ ڈاؤن لوڈ کرو, اللہ سیلفی کیمرہ ڈاؤن لوڈ کرو. یس, ہم آج کل عادی ہو گئے ان چیز کی. ہم کہتے ہیں نا اللہ میرا یہ اسکن کا کیا ہو, یہ پکچر مت دو دوسری ڈالو, دوسری دکھاؤ. ہم کہتے ہیں نا, تو رسپانسبلٹی ہے اسے پورا کرنا. یہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ پوری دنیا کو آپ ایک بہترین پکچر پاکستان کی دکھا دیں. اقبال کہتے ہیں, اقبال یس, نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. کہ آپ کی نگاہ جو سوچ بلند ہوگی, آپ کے آس پاس میں انوائرمنٹ پازیٹیو فریز, لوگ اچھے ہوں گے, اٹھنا بیٹھنا اچھا ہوگا, تو اور جو جا پرسوز ہوگا, جو اپنی مقصد کے لیے کامیابی کے لیے تن من دھن کی قربانی دے سکتا ہے, اپنے جان مال کی وقت کی قربانی دے سکتا ہے, تو پھر اس سے ہی اللہ تعالیٰ کام لے گا, امامت کا, کارواں کا, ایک گروپ کا لیڈر بنے گا وہ. اقبال پھر کہتے ہیں, سبق پر پھر صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا لیا جائے گا کام تجھ سے, پھر دنیا کی امامت کا. صداقت جو ہم کہتے ہیں نا گھر میں کہ انون کال آ جاتی ہے, ابو ہمیں بار بار بچپن میں سمجھاتا ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہو, جھوٹ نہیں بول رہے ہو, جھوٹ ہو جھوٹ, لیکن خود جب انون کال آتی ہے ہمیں دیتا ہے کس کو بولو, ابو گھر میں نہیں. تو آپ ایک تو بول رہے کہ جھوٹ مت بولو, اور الٹا خود ہی ہم سے جھوٹ بولو. ارے تو یہ کیا کام ہو. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. تو پھر اگر ہم ایک چیز کسی کو بتا رہے لیکن ہم اس کو خود نہیں کر رہے, تو وہ تو اثر نہیں لے گا, وہ تو آپ سے اثر نہیں لے گا. اگر خود ہی کریں تو پھر وہ خواہ آپ سے اثر لے گا. ابو کہتے ہیں نماز پڑھو, خود ہی جا کے بیٹھ پہ ہاں فیس بک لگا, ہاں یوٹیوب ہو, یہ خود ہی نہیں پڑھتا, بچوں کو کہتا ہے, تو بچہ خاک کیا ہے وہ اثر لے گا. تو بچہ کدھر لیتا ہے اثر پہ. بچے کو انوائرمنٹ گھر سے اچھی ملنی چاہیے, یہ بات ہے. تو سبق صداقت کے بعد پھر شجاعت. آپ لوگ بہادر دلیر, ہر مقابلہ, ہر چیلنج پہ, قدم قدم پر چیلنج پہ آپ فیس کریں, آپ اسے اپلائی کریں, دل سے اسے ایکسیپٹ کریں کہ آ جاؤ بھائی میں تیار ہوں, میں تمہارے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں. تو قدم قدم پر ہم اسے اپلائی کریں, ایکسیپٹ کریں, تو یہ شجاعت ہوئی. شجاعت میں ابھی میں آپ کو قصہ کا تو سلطان محمد فاتح کی, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ جس نے قسطنطین جو آج کل استنبول ہم اسے بولتے ہیں, تو اس نے جس نے اس کو فتح کیا تو دنیا میں وہ جنتی ہو جائے گا. تو پھر 600 سال مسلمانوں نے ملٹری بنائی, آرمی فورس بنایا, اور گئے فیل ہو گئے. لیکن جب قسطنطنیہ اس کی ملٹری پاور اتنی مضبوط تھی کہ اس نے سمندر کے اندر ہی زنجیریں لگا دی, راستہ نہیں تھا. تو پھر سلطان محمد فتح کیا کرتے ہوئے, ان میں اتنی شجاعت بہادر دلیری تھی نا کہ وہ صحرا ڈیزرٹ علاقے میں اس نے 400 کشتیاں کھینچ کر وہ قسطنطنیہ پھر اس کو فتح بھی کیا. آج بھی استنبول میں اس کا مقبرہ ہے, بلو موس کے ساتھ اس کا مقبرہ ہے, اس پہ لکھا ہے جنت السردار, مطلب جنت کا سردار. تو ٹھیک ہے, اس کو جنت, دنیا میں ہی جنت مل گئے. ابھی طارق بن زیاد ہے کہ وہ جاتے ہیں اپنی گشتیاں لے کر اسپین جاتے ہیں, اور وہاں سے واپس آنے پہ گشتیاں اپنی جلا دیتے ہیں, حکم کرتے کہ گشتیوں کو جلا دو. پیچھے سے ایک صحابی آواز دیتا ہے کہ اے طارق, تم نے تو گشتیاں جلا دی, اب ہم واپس کیسے جائیں. وہ کہتا ہے واپس نہیں جائیں گے. پھر اگر طارق بن زیاد اپنی شجاعت نہ دکھاتا تو کیا مسلمانوں کی اسپین پر 800 سال حکومت آتی؟ نہیں نا. اگر سلطان محمد فاتح شجاعت نہ دکھاتا تو کیا قسطنطین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث تو وہ پورا ہو جاتا؟ نہیں نا. تو شجاعت ضروری ہے. اور پھر عدالت, انصاف, ہمیں انصاف پسند ہونا چاہیے, مطلب ہمیں انصاف ہو بالکل سب کے لیے, پازیٹیو ایک ہی جیسے ایکول. تھینک یو سو مچ. عدالت, give it to me, I'll give it to. یہ ٹرافی دیکھیں اور صحیح بتائیں کس کے منہ میں پانی آیا. نہیں ریالٹی بات ہے, کس کے منہ میں پانی؟ آپ کے. صحیح ہے, پھر بعد میں کوشچن کروں گا, پھر جواب دینا. میں کسی سے کوشچن کروں گا, اس لیے غور سے سنیے گا, میں کسی سے کوشچن کروں گا. اوکے. تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے دنیا کی امامت کا, لیڈرشپ کا کام لے گا. اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دنیا کا لیڈر بنائے گا. اور یہ کچھ چیزیں ہیں لیڈر بننے کے لیے, آپ لوگ بن سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ میں اندر میں یہ چیزیں لائیں. تو اقبال کہتے ہیں تو راز کن فکاں ہے, اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا, خودی کا رازداں ہو جا, خدا کا ترجمہ ہو جا. جب تم راز ہو اس پورے نظام کے, تم راز ہو. اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ کن فیکون, پوری دنیا بن گئی.
صحیح ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کن فیکون تو پوری دنیا بن گئی. تو اسی کے ساتھ ہی اقبال کہتے ہیں تم راز ہو اس پوری دنیا کی نظام کے بدلنے میں. اور اپنے آپ کو پہچانو, اپنے آپ کو پہچانو, اپنی سیلف ریسپیکٹ کرو, اپنے آپ کو پہچانو, اندر کا جو ٹیلنٹ ہے, اس صلاحیت ہے, اس کو باہر نکالو. جو آپ اندر جو صلاحیت ہے اسے باہر نکالو, لوگوں کو دیکھا, اور پھر اللہ تعالیٰ کے خود ہی کے خدا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ترجمہ بن جاؤ جیسے اقبال تھے. پھر تم جو منہ سے نکالو گے اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے گا. جو بھی تم منہ سے لفظ کہو گے اللہ تعالیٰ تم اسے پورا کرے. تم تھوک پھینکو گے, لوگ اسے زمین تک نہیں چھوڑیں گے, لوگ اسے اٹھا کر ہاتھ پہ سر پہ لگائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ آپ سے لے گا دنیا کی امامت کا کام, دنیا کی لیڈر ہوں گے. تو اب آتے ہیں آپ کے کویشچن اینڈ آنسر سیشن کی طرف. One by one, raise your hand and then you will ask question. Yes. Introduce yourself to him and. My name is Zuna Javed and I'm studying here. This is my previous year. Yes. I'm doing masters here. Okay. میرا کویشچن یہ ہے, میں کوئی مشکل سوال نہیں کروں. پلیز. میرا یہ کویشچن ہے کہ آپ کو موٹیویشنل اسپیکنگ کے لیے کس نے موٹیویٹ کیا؟ اقبال, ڈاکٹر علامہ محمد اقبال, وہ میری انسپریشن ہے. وہ آپ کی انسپریشن ہے؟ یس. ان کے جو فلسفے خودی ہے اس میں ایسا مزہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں مزہ بھی ملتا ہے, ہم اپنی ہسٹری جو ہوتی ہے اس سے بھی خبر ہوتے ہیں, اور وہ ہمیں سبق بھی سکھاتا ہے. اقبال کے کلام میں کبھی چینج نہیں آئے گا, یہ سنیں, اقبال کا جو کلام ہے وہ کبھی چینج نہیں آئے گا, کیونکہ اقبال حدیث و قرآن سے باہر گیا ہی نہیں ہے. وہ ہر قرآن حدیث اور قرآن مجید کے جو آیات اس نے اپنے شعر میں, اپنے شعر و شاعری میں بدل کر اس نے ہمیں دیے. تو ہزاروں سالوں تک جب بھی قیامت تک قرآن مجید میں تو اور حدیث میں چینجز نہیں آئیں گی, تو ظاہری بات اقبال کے کلام میں بھی چینجز نہیں آ سکتی. ویلکم. السلام علیکم, میرا نام جمیل حسن ہے, پریویس کر رہا ہوں ایم اے جرنلزم میں. میں نے ایک ماسٹر کیا بھی ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں, سیکنڈ ماسٹر. آپ نے یہ بات کی کہ اسکول کے لیول میں بچوں کو بہت مارا پیٹا جاتا ہے اور اسکول میں بچے من سے نہیں پڑھتے نا, ٹھیک ہے. اس میں دو باتیں ہیں, یہ میری تھنکنگ ہے, ٹھیک ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ میں بہت ٹیچروں سے مار کھاتا تھا, یہ نہیں کہ میں ڈس اوبیڈینٹ تھا اور میں نالائق تھا. تو میں نے ایک دن ٹیچر سے پوچھا کلاس 5th میں کہ سر آپ مجھے کیوں مارتے ہیں, میرا تو پوزیشن بھی آتا ہے کلاس میں اور اوبیڈینٹ بھی ہوں, اٹینڈنس بھی ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ جمیل تم مجھے اچھے لگتے ہو, تم قابل ہو, تم ایک غلطی کرو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, میں اس لیے تم کو مارتا ہوں. تو ایک جو بچہ مار کھاتا ہے تو وہ ایک ٹیچر کی محبت ہوتی ہے نا, اس لیے وہ اس کو مارتا ہے کہ ٹیچر چاہتا ہے کہ اس کا وہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کیری کرے, ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ من نہیں لگاتے بچے اسکول میں, دل سے نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے. آپ جو ابھی موٹیویشنل اسپیچر بنے ہو تو اسکول کے بیسک سے بنے ہو نا, ٹھیک ہے, اسکول لیول سے آپ موٹیویشنل بنے ہو تو اسکول میں آپ کو وہ بنیاد فراہم کی گئی, آپ کے دل میں وہ جذبہ آ گیا, ٹھیک ہے. ابھی میرا ایجوکیشن سے لو اسکول کے زمانے سے ہے, کالج یا یونیورسٹی کے زمانے سے نہیں ہے. میں نے بیچ میں 2-3 سال بریک کیا, پھر بھی میں نے ماسٹر کر لی, میں سیکنڈ ماسٹر میں آ گیا. یہ میری محبت ہے, میں ویسے بزنس مین ہوں لیکن پھر بھی آئی ایم این ایجوکیٹڈ لور, اس لیے میں یہاں پہ آتا ہوں, ٹھیک ہے. سب کام کاج چھوڑ کے میں یہاں پہ آیا ہوں. دوسری بات میں آپ کو یہ کہوں کہ میں خود ایجوکیشن لور ہوں, ٹھیک ہے. ہمارے گھر میں خواتین جو ہے نا وہ کلاس 10 سے اوپر نہیں گئی, ٹھیک ہے. لیکن جب سے میں ماسٹر کر رہا ہوں اور گریجویشن لیول میں آیا ہوں تو میرے فیملی میں جتنے لڑکیاں ہیں نا 2016 اور 17 میں انہوں نے جو ہے نا یونیورسٹی اور کالج میں ایڈمیشن لیا, وہ میرے وساطت سے, کیونکہ میں ایجوکیشن لور تھا. میں نے ان کے والدین کو جو ہے نا وہ کیا, انکریج کیا کہ آپ بھی ان کو آگے بھیجیں, ان کو پڑھائیں. تو میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایجوکیشن جو ہے نا اسکول کے بنیاد سے شروع ہوتا ہے, اور اسکول میں اگر ٹیچر اسٹوڈنٹس کو مارتے ہیں تو وہ پیار سے مارتے ہیں, اس کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی نہیں ہوتی. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے جیسا کہ آپ نے کہا صحیح بات ہے, ٹیچرز مارتے ہیں, کچھ پیار سے مارتے ہیں, لیکن مرنے کے بجائے ہم اسے پیار سے سمجھائیں تو بچہ تو سمجھ لے گا. ہم اسے مار پیٹ وہ خوف سے پھر بچہ پڑے گا, پھر وہی بعد میں رٹا گوٹا نقل کا وہ سسٹم چلاتا ہے, پھر بچہ پیپرز میں رٹا گوٹا نقل کرتا ہے. تو
وہ ٹیچرز گھر میں ماں باپ اس کو خوف دلاتے ہیں کہ اگر تم نے فرسٹ پوزیشن نہیں لیا تو بہت ماروں گا, اور کچھ لالچ دے دے کچھ ماں باپ, اگر فرسٹ پوزیشن نہیں ہوا تو تمہارے لیے بائک خریدوں گا, یس پلے اسٹیشن خریدوں گا, ایکس باکس, PSP. تو وہ بچہ جو ڈراتا ہے وہ خوف سے, مطلب خوف سے سبق پڑھتا ہے, اور اگر فرسٹ نہیں آئے گا تو مانیں گے. اور کچھ لالچ سے سبق پڑھتے ہیں, دل سے نہیں لالچ سے پڑھتے ہیں کہ یار آ جاؤ بھائی, ایجوکیشن تو اسی بائک اور پلے اسٹیشن کے لیے بنا ہے نا, تو آ جاؤ اسی کی طرف آؤ. تو پیار سے اگر سمجھائے تو بچہ خواہ سمجھتا ہے, اگر ہم مار سے سمجھائے بچہ نہیں سمجھے, بچہ اور بھی بگڑتا ہے. کچھ بچے ہوتے وہ اور بھی بگڑ جاتے ہیں. لیکن بچوں کا جس طرح آپ نے انٹرسٹ کہا, وہ انٹرسٹ کیسے بڑھے گا بچوں کا, یہی بات ہے کہ ہم اپنے اسکولز میں آڈیٹوریمس, پروجیکٹر اسکرینس, فزیکلی ہم بچوں کو سکھائیں کہ فزیکل کام کروائے نا, تب تک تو وہ نہیں سیکھے گا کہ جب ایک بندہ کرکٹ کے لیے نکل رہا ہے, اس کو کرکٹ کا نام بھی اسپیلنگز بھی نہیں آتی تک, کرکٹ کا بول بھی نہیں سکتا الگ, اس کو ہم کرکٹ کے لیے نکال دیتے ہیں. تو جب تک اسے ہم کرکٹ کی باتیں کرتے تو وہ تو نہیں سمجھے گا. جب تک اس نے بیٹ نہیں اٹھایا, اس نے شاٹ نہ مارا, اور جب تک اس نے بال پکڑ کر بال نہ کیا, وہ نہیں سیکھے گا. تو یہ تو باتیں فزیکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, لیکن ہمارے اسکولز میں نہیں ہوتا ہے. ہمارے اسکولز میں آؤ, وائٹ بورڈ پر لکھو اور یا ڈائری دو, صفحہ نمبر 1 سے 13 تک یاد کرو, تو بچہ پھر اسی میں ہوتا ہے, اور پھر اسی میں رٹا گھوٹو لگا کر پھر آ جاتا ہے. پھر فائنل ٹرم میں پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ نقل کرتے, کچھ پیپرز لاتے ہیں, ہاتھوں میں پیپر چھپاتے ہیں, کچھ کدھر, کچھ شوز میں پیپر چھپاتے ہیں, ایسے پھر نقل کرتے ہیں. پھر ان کا سسٹم ہی پھر نہیں ہوتا, یا تو کچھ نہیں کیا, پھر وہ کاپی پہ لکھتے ہیں, کاپی پہ سو جاتے ہیں کاپی پہ, بس دماغ کہتا ہے کہ میڈم نے کروایا, میرے کاپی میں لکھا, یاد کرنے کی ضرورت نہیں. پھر وہی بچہ جب ایگزامز آتے ہیں تو تب وہ اسے اٹھا لیتا ہے, اور تب وہ رٹا گھوٹا وہ سسٹم لگا رہتا ہے, پھر پڑھتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم گھر میں پشتو بولتے ہیں, اسکول میں اردو بولتے ہیں, اور پھر ایگزامس انگریزی میں دیتے ہیں, انگلش, تو بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے اس کو تو انگریزی نہیں آتی. اگر کسی کے بڑے بال ہو تو وہ اس میں پیپر چھپا کے نیچے لا کے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, ایکچولی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی تھی, وہ جاپان کی تھی, کہ ایک بندے کے بہت بڑے بال ہوتے, اس سے پیپر نکال کے تو لکھا ہوتا ہے اپنے پیپر کے آنسر لکھا ہوتا ہے. السلام علیکم, آپ نے بڑا اچھا پریزنٹیشن پیش کیا, آئی ایم انسپائرڈ فرام یو. میرا کویشچن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے ان کے پاس نالج بھی بہت ہوتی ہے, آئیڈیاز بھی بہت ہوتے ہیں, لیکن جب وہ آتے ہیں یہاں پر تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. بات کرتے ہیں کہ اور بس, لیکن سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو آپ ایسے لوگوں کے لیے یا میرے لیے یا ہم سب کے لیے کیا رائے دیں گے کہ وہ یہاں پہ آ کے کانفیڈنٹ ہو کے وہ یہاں پہ بات کرے؟ سو پلیز, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس ہے ماشاء اللہ. دیکھیے, ہمیں ایکسپیریمنٹ اپنے آپ پہ ضرور کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت نالج ہے, لیکن ایک آدمی کے سامنے ہم بات نہیں کر سکتے. اگر اکیلا یا ایک ہو یا دو, اس کے سامنے بات نہیں کر سکتے. اگر آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہی باتیں اپنے آپ سے سامنے کریں اور وہی باتیں دہرائے تو آپ نہیں بھولیں گے. اور ایک بات یہ ہے, آپ میں بورڈنس اور کریج بھی آ جائے گا. آپ چھوٹے چھوٹے سے آڈیٹورینس, لوگوں میں جا کر چھوٹے سے شروعات 1-2 بندوں سے لیں, پھر بعد میں 4, 5, 6, جب تک آپ پریکٹس کرتے رہیں گے آپ سیکھتے رہیں گے. یس, جب تک ہم سیکھتے رہیں گے, لرننگ کرتے رہیں گے, تو ہم مطلب پریکٹس بھی کرتے رہیں تو پھر ہم سیکھیں گے. دیکھیں, اگر ہم کھڑے ہو جائیں اور پھر لگاتار بولتے جائے, اگر میں کھڑا ہوں تو میرے پیچھے سامنے 5000 کی آڈینس ہے تو میں ڈر جاتا ہوں. لیکن نہیں, میں اپنے دل سے خوف کا نام میں ہٹا دوں کہ خوف چیز ہے نہیں. یہ خوف کیا چیز ہے؟ خوف تو دنیا میں کوئی چیز ہے نہیں. اگر ہم خوف کو ہٹا دیں, خوف کی جگہ کوئی اچھی تصویر بنا دے دماغ میں, تو پھر ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں, ہم دماغ میں غلط تصویر ڈالتے ہیں. ایک بندہ ہے جنگ کے لیے, اس پر چڑھ جاتا ہے, اور پھر وہ سامنے دیکھتا ہے, جیسے وہ اس سے طاقتور ہوتا ہے, پھر وہ جیسے اسے مارتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا گر جاتا ہے. تو اس کی ذہن میں پکچر غلط ہوئی ہے. وہ اس کی باڈی کو دیکھتا ہے, اس کی جسم کو, یہ تو خطرناک ہے, یہ مجھے مار دے گا, یہ مار دے گا. پکچر بن گیا ذہن میں, دماغ میں سیو ہو گیا کہ مار دے گا, وہ ختم ہو گیا, مجھے تو یہ مار. لیکن ہم اسی فائٹ سے پہلے ایک 15-10 منٹ پہلے ہم ذہن میں تصویر بنائیں کہ میں جاؤں گا, اس طرح ماروں گا, اس طرح ماروں گا. پھر ہم جائیں, ہمارا ایک ہی وار اس کے لیے کافی ہوگا. ہمارا ایک وار ہوگا, جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, بکشوئی کیوں نہ ہو, ہمارا ایک وار ہوگا, وہ زمین پہ پڑا ہوگا. یس, ایگزیکٹلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوئی کویشچن نہیں پوچھ رہا, لیکن ہمارا تعلق چونکہ ایک فیلڈ سے ہے, آئی ایم آلسو موٹیویشنل اسپیکر, اینڈ آپ کے کریج کے لیے میں پورے کلاس کو کہہ رہا ہوں کہ بیک گراؤنڈ آف اپلاز ہونا چاہیے.
Thank you so much. Thank you so much, sir. Yes. I'm واجد خان, اسٹوڈنٹ آف جرنلزم. اور کویشچن کرنے سے پہلے میں آپ کی اسپیچ پہ اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اگر میں خود بھی یہاں کھڑا ہوتا لیکچر تیار کر کے تو شاید نہ کر پاتا, بیچ میں بول جاتا. کویشچن میرا یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ گدی کے ایبلٹیز کیا ہوتے ہیں؟ ڈنکی, یو نو Donkey? یس. Wow. Who study about donkey? میں بتاتا ہوں. Yeah, please. ہم بھی سیکھ لیں گے اور بھی سیکھ لیں گے. لوڈ بھر کے لے کے جاتے ہیں, تو اس کا ریسپانس بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ خاموشی سے اپنا لوڈ لے کے جاتا ہے. اسے مارتے ہیں ہم, کیونکہ اسے مارتے ہیں پھر اگر وہ ریسپانس صحیح طریقے سے نہیں کرتا. اسی طرح آپ نے 2 پوائنٹس اور بتائے, ہارڈ ورک ہے اور صبر ہے. ہارڈ ورک بھی وہ بہت زیادہ کرتا ہے اور صبر بھی ظاہر سی ہے کرتے ہیں. اب آپ نے یہ تو ہو گیا وہ کہ یہ 3 پوائنٹس تو گدی میں بھی ہے. آپ نے ہمارے لیے بتایا, تو ریسپانسبلٹی بات تو یہ ہے کہ ایک اگر میچیور ہے کوئی, میچیور کے میئرمنٹ ہم اس سے کرتے ہیں کہ اس کی رسپانسبلٹیز دیکھتے ہیں, وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو میرا تو یہاں پر 2 ہفتے تقریباً ہو گئی, اور اگر ہم ڈیپ میں جائے تو اس حساب سے میں اگر دیکھتا ہوں تو یہاں پر تو کوئی بھی مجھے میچیور نہیں لگتا ایکسیپٹ ٹیچرز. میں ان کی بات نہیں کر رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے علامہ اقبال کی خودی کی فلاسفی کو بھی ٹچ کیا. تو ہم تو پاکستانی ہیں, اور آپ سے اس کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم بہت لیزی لوگ ہیں. تو مطلب ایک سمپل سے فارمولہ بتائے, کیونکہ یہ تینوں چیزیں تو ان میں بھی ہے اور ہم تو کر ہی نہیں رہے ہیں. اپنے ریسپانسبلٹیز ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں خود ہی پتہ نہیں کہ خود ہی کیا چیز ہوتی ہے. تو اسی کا آنسر دے. اور آئی ایم شیور, میں یہ کویشچن اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس کی جواب آپ کو پتہ ہے, کیونکہ میں آپ کے ٹیچر کو بھی جان لیا ہوں کہ آپ کا ٹیچر کون ہے. سو پلیز. اوکے, دیکھیے اقبال کا کلام جو ہے اس میں آپ کی تو خود ہی ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے, لیکن اقبال کے کلام میں ایسی طاقت ہے نا کہ ایک انگریز اقبال کے بارے میں بولتا ہے, he was the man of his age, he was the man above his age and he was the man at war of his age. وہ اپنے دور کا آدمی تھا, اس نے جو کر رہا تھا اپنے دور میں کر چکے تھے. وہ اپنے دور سے آنے والے دور کے آدمی تھے, وہ اپنے دور کے جنگ حالت میں تھے. ایک انگریز کہتا ہے کہ اگر آج اقبال زندہ ہوتا نا تو پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہوتا, پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہوتی. اقبال کے کلام کو جو بھی اسٹڈی کرے نا, ناممکن ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے, ناممکن ہے. ہم مسلمان ہیں, اقبال نے کلام ہمارے لیے چھوڑا ہے, نوجوانوں کے لیے, افراد کے لیے. اقبال بولتا ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو اقبال کی کلام بچوں یا بوڑھوں کے لیے نہیں ہے, نوجوانوں کے لیے بھی ہے, بچوں کے لیے بھی, بوڑھوں کے لیے, سب کے لیے. دیکھیں اقبال نے کلام ہمارے لیے چھوڑا, صحیح ہے, اس نے سارا کلام ہمیں دیا, ہمارے لیے چھوڑا, لیکن کامیاب اس پہ ایران ہوا. ایران نے 1983 تھا آئی تھنک, اس نے اقبال کا کلام اٹھایا, اس پہ کام کیا. تو 2-3 سالوں میں اس نے جب اقبال کے کلام پہ خود ہی پر اس پہ فل کام کیا, وہ کامیاب ہو گئے. آج دیکھو وہ کتنے وہ بہت ڈاؤن تھے, وہ جنگ ایک وار زون تھا وہاں پہ ایران پہ, لوگ جھگڑتے تھے, ابھی وہ کم ہو گیا ہے. اقبال کا فلسفہ جو آ گیا وہ کامیاب بھی ہو گئے, ایجوکیشن سسٹم بھی وہ بھی زبردست ہو گیا. تو دیکھیں اقبال کے کلام میں ناممکن ہے کہ آپ فیل ہو جائیں. اور اگر جس طرح آپ نے ڈنکی کی بات کی کہ اس کی 3 ایبلٹیز ہوتی ہے, وہ سکسیس نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے پاس عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے. ہمارے پاس شعور ہے, کانشیس ہے, سب کانشیس بھی اور ان کانشیس بھی, ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. وعلیکم السلام. ہمیں آپ کو فخر ہے, میں پوری کلاس کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. سب جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ پٹھان میں ٹیلنٹ نہیں ہے, جس طرح ہم نے آج تو دیکھا, ریئلی ہم کافی انسپائر ہو گئے ہیں آپ سے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماشاء اللہ آپ نے جو موٹیویشن آپ نے جو اسپیچ کی ہے, آپ جو اسپیکنگ کا انداز ہے, آپ کے جو ٹیلنٹ ہے, آپ کے جو بولڈنس ہے, آپ کو مطلب آگے جانا ہے, آگے آپ کس فیلڈ میں جانا ہوگا. مطلب آپ ایک اچھے لائر بھی بن سکتے ہیں, ایڈوکیٹ بھی بن سکتے ہیں, پولیٹیشین بھی بن سکتے ہیں, ایک اچھا لیڈر بھی بن سکتا ہے, جو کہ ہمارے لیے خوش قسمت کا باعث بنیں گے آپ. تو آپ کی لائف میں گول کیا ہے آگے؟ گڈ کویشچن, یہ اب یہ اچھا کویشچن تھا. اقبال کا شاہین ایک ہو گیا, اور ایک ہو گیا میں ایک ریفارمر ہوں.
मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं कल्चर और हिस्ट्री क्रिएटर हूँ। मैं अपनी हिस्ट्री बनाऊंगा। इकबाल जो हमारी 1400 साल की जो हिस्ट्री वो अपने कौम को बताऊंगा। इकबाल के साथ उठेंगे हम। मैं अपने कौम को कर्ज दूंगा, इकबाल सिखाऊंगा कि उसने क्या बोला था हमारे लिए। उनको अपनी 1400 साल की जो तारीख है, जो मेहनत है, पिछले इकबाल से पहले probably he is the best Muslim brand in the last 500 years. इकबाल से पहले जो भी थे वो बहुत बहादुर थे। देखिए हमारी पिछली जो 1400 साल हिस्ट्री है, इकबाल और कायद-ए-आज़म के बाद कोई नहीं आया। इकबाल और कायद-ए-आज़म, आई फॉलो इमरान खान, काजी फॉलो अल्लामा मोहम्मद इकबाल। यही एक हमारा नया लीडर है और इंशाल्लाह यही नया पाकिस्तान बनाएगा इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं उसका फतेह मोहम्मद साफी हूँ और जनरल स्टूडेंट हूँ। पहले तो मैं आपकी इस चैनल को बहुत सराहती हूँ, जितने भी अल्फाज कंपेयर टू कम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मेरी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है। पहला ये कि आप किस क्लास में हैं और दूसरा ये कि आपने पहला स्पीच कहाँ दिया था, उसमें आप क्या किया? यस, मैं 5th क्लास में हूँ, 5th ग्रेड में। यस, और जो मेरी पहली स्पीच थी वो मेरी क्लास में थी और वो मेरी इकबाल के बारे में थी। छोटी सी स्पीच लेकिन मैसेज बहुत बड़ा। उस टाइम में इतनी बड़ी हेजिटेशन फील कर रहा था ना कि मुझसे अल्फाज इधर उधर हो रहे थे। आई कैन नॉट हैंडल दैट ऑन दैट टाइम। नो, तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा पहला प्रेजेंटेशन था, वो भी मेरे स्कूल में क्लास में पहली स्पीच थी मेरी, असेंबली हॉल में, उधर ऑडिटोरियम में। तो मेरी पहली स्पीच। लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये सीखा कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करता, शीशे के सामने खड़ा होकर बस जो भी मुंह से निकल जाओ वो बोलते जाओ, लगातार बोलते जाओ, दिल का भड़ास निकालो अपना, फिर बाद में जाओ उस चीज को सीखो। तो दिल का भड़ास निकल गया, सारे वर्ड्स वो निकल गए, अभी नए वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स एंटर होंगे। स्कूलिंग, यस, मैं अभी हमारी नजी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैं यूट्यूब गूगल्स पे सीखता हूँ, इकबाल के बारे में स्टडी करता हूँ। टीचर्स हैं वो मुझे सिखाते हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश माशाल्लाह पिछले 10 सालों से वो मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, इकबाल के शहीन बना रहे हैं, लोगों को, दुनिया को पाकिस्तान की अच्छी तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे मुल्क से तो पाकिस्तान की अच्छी तस्वीर नहीं निकल रही, नेगेटिव कि हम लेजी हैं, हम काम नहीं करते, दिन रात हम सोते हैं, लेकिन हम उधर काम कर रहे हैं। हम तो दिन रात हमारी मेहनत होती है कि हम काम करें। वो इंग्लिश लैंग्वेज भी है, कंप्यूटर भी हम सिखाते हैं, DIT, CIT, इंटरनेशनल कोर्सेज हो गए, IELTS। जो भी आप बता रहे हैं इंस्टीट्यूट है जो भी, तो ये पाकिस्तान में है? या इन पेशावर, फकीराबाद, यस एग्जैक्टली। मेरा नाम अमीर है, मैं जतीबारा से मेरा ताल्लुक है। मैं अपनी ज़िंदगी में न किसी से इंस्पायर हो और न इंस्पायर होगा एक्सेप्ट माय टीचर्स एंड देन माय पेरेंट्स। इकबाल की बात आप बार बार कर रहे हैं, लेकिन इकबाल मैंने कभी नहीं माना। इकबाल के नजरियात से मेरा बिल्कुल इख्तिलाफात थे, क्योंकि इकबाल पहले ये कहता है हिंदू चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन के सारा जिहा हमारा। फिर वह दो कौमी नजरिए को क्यों सपोर्ट करते हैं? इसके बारे में अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोगों का तो अपना हर एक की अपनी सोच होती है। देखिए अगर इकबाल ना होते, उन्होंने कायद-ए-आज़म की तरबियत ना की होती, तो आज कोई, अगर मैं कायद-ए-आज़म या किसी अंग्रेज के घर में टॉयलेट वॉश कर रहा होता, एग्जैक्टली बात है, उन्होंने हमें नया पाकिस्तान दिया। अगर वो ना होता तो आज भी हम पे वो अंग्रेज होते, इंडियन होते, वो हम पे रूल कर रहे थे, हम उनके सामने सर टिक करते। देखिए कि हमने फैसला किया कि हम अंग्रेजों को खत्म करेंगे, उनसे अपना सब कॉन्टिनेंट जो रूल था वो जो हम रूल करते वो वापस लेंगे। हिंदूज हमारे साथ मिले, हिंदूज जो थे हमारे साथ मिले, लेकिन दरमियान में हम जब जंगे मैदान पर उतर गए तो आधे भाग गए, बहुत पीछे हट गए कि हम नहीं गए, मुसलमान हार गए। यही बात है, अगर इकबाल ना होता तो आज तुम पाकिस्तान में ना होते, पाकिस्तान की सोच ना होती, कोई पाकिस्तान का नाम तक नहीं जानता।